السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کو زیب دیتی ہے، جو اپنے گھر میں 5 وقت اللہ اکبر کی صدائیں بلند کروا کے انسانوں کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ ان کو نوازے، تاکہ ان کو عطا کرے. اور اس کے گھر میں آنے والے نمازی بعض تو اس سے اتنے اچھے لگتے ہیں، اتنے خوبصورت لگتے ہیں اور اللہ کے نزدیک اتنے عالی شان اور بلند مقام والے ہوتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں آ کے 1 رکعت یا 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو کچھ ایسے نمازی بھی ہوتے ہیں کہ اللہ ان پہ اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے ویسے ہی صاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اور یہ بھی آپ نے سنا اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ان پہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ ان کی 2 رکعتوں کے بدلے میں پورے 1 حج کا اللہ ان کو ثواب نصیب فرماتا ہے. کچھ ایسے نمازی بھی ہوتے ہیں جن کے چلنے میں خلوص اتنا ہوتا ہے، جن کا رزق حلال اتنی برکتوں والا ہوتا ہے اور جن کا گھر سے چلنا اس قدر عمدہ نیت اور خالص جذبے کا حامل ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله أجر من صلاها وحضرها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. امام کائنات فرماتے ہیں کہ بعض نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں گھر سے وضو کرتے ہیں، خلوص نیت سے مسجد کی طرف آتے ہیں، مسجد میں آ کے دیکھتے ہیں جماعت تو ہو چکی ہے
ان کے دل پہ ایک تیر سا چلتا ہے کہ ہم جماعت سے رہ گئے ہیں۔ جماعت سے رہنے کا یہ افسوس اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ ان کو بعد جماعت نماز پڑھنے کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ ان کو ویسے ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ انہوں نے بعد جماعت پڑھ لی ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے وہ پہنچ نہ سکے، جذبہ تو تھا، ارادہ تو تھا، گھر سے تو چلے، اب پہنچ گئے تو اللہ نے ویسے ہی اجر دے دیا۔ لیکن آج کے اس خطبہ جمعہ میں کچھ ایسے نمازیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو پہنچتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، شاید ان کی داڑیاں سجدے کرتے کرتے سفید بھی ہو چکی ہوں، اور شاید ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کی وجہ سے محراب کے نشان پڑ چکے ہوں، شاید ان کے آنسوؤں کی وجہ سے ان کی داڑیاں بھی گیلی اور تر ہو جاتی ہوں، لیکن وہ اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے معاملات کے لحاظ سے ایسے غلیظ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ہر طالب علم جو میٹرک کے امتحان میں بیٹھ جائے، یقینی نہیں ہوتا کہ 3 گھنٹے تو وہ بھی بیٹھا ہے اور 3 گھنٹے وہ بھی بیٹھا ہے۔ کچھ 3 گھنٹے بیٹھنے والے 90 اور 80 اور 100 نمبر حاصل کرتے ہیں، کچھ 3 گھنٹے بیٹھنے والے 50-60 نمبر حاصل کرتے ہیں، کچھ 3 گھنٹے بیٹھنے والے پیپر وہی ہے، امتحان وہی ہے، کمرہ بھی وہ ہے، سپروائزر اور سپرنٹینڈنٹ نگران بھی وہی ہے، قلم بھی وہی ہے، ورق بھی وہی ہے، لیکن لکھنے والا اسٹوڈنٹ اتنا نکما ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے بیٹھ کر بھی اس کی قسمت میں 0 ہی آتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں 3 گھنٹے بیٹھ کر صرف 0 ہی نہیں لیتے، بلکہ ان کا کردار ایسا ہوتا ہے 3 گھنٹے بیٹھنے کے بعد ان پہ آئندہ بیٹھنے پہ پابندی لگ جاتی ہے، کیس بن جاتا ہے کہ انہوں نے 3 گھنٹے بیٹھ کر بھی خلاف قانون کام کیے ہیں، نقلیں لگائی ہیں، طرح طرح کے جرموں کا ارتکاب کیا ہے، ان کا بیٹھنا جرم بن جاتا ہے۔ ایسے ہی نمازیوں کی قسمیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان العبد لیصلی لا یکتب له من صلاته الا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها۔ بعض آدمی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے پورے نمبروں میں سے کسی کو 10واں، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، کسی کو 5واں، کسی کو 4تھا، کسی کو 3را، اور کسی کو پوری نماز کا آدھا ثواب ملتا ہے۔ آدھے پہ آپ آ کر آپ خاموش ہو گئے، آگے بیان نہیں کیا۔ محدثین کہتے ہیں خاموشی اس لیے اختیار کی کہ آدھے سے آگے بڑھنے والے تو بہت کم ہوتے ہیں، آدھے سے آگے بڑھنے والے تو بہت کم ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں قد یشیب الرجل عارضاہ فی الاسلام، بعض دفعہ آدمی نماز پڑھتے پڑھتے اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، لیکن پوری نماز کا 100% اسے ایک دفعہ بھی ثواب نصیب نہیں ہوتا ہے۔ نمازیوں کی قسمیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، کسی کو کیا ملتا ہے، کسی کو کیا ملتا ہے، کوئی یہاں سے فیل ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کے جاتا ہے، کوئی پوزیشن اور کوئی پوزیشن لے کے جاتا ہے۔ کچھ ایسے نمازی بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک قسم ان نمازیوں کی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں، وقت پہ نہیں پڑھتے، لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، جان بوجھ کے لیٹ کر کے پڑھنا۔ کچھ نمازی ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے تو ہو جاتے ہیں، لیکن نماز کے اندر کبھی اپنی داڑھی سے، کبھی اپنے بالوں سے، کبھی اپنی ناک سے، کبھی اپنے کپڑوں سے کھیلتے ہی رہتے ہیں۔ ایک مذاق ہے ان کے سامنے، نماز جو بنی ہوتی ہے ایک کھیل ہے جو کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک عادت ہے جو پوری کر رہے ہوتے ہیں، ایک روٹین ہے جسے نبھانے کے لیے وہ آ جاتے ہیں، نہ یہ شعور کہ میں کس کے سامنے کھڑا، نہ یہ شعور کہ میں کیا کہہ رہا ہوں،
نہ یہ شعور کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، نہ یہ احساس کہ میں کس کی عدالت اور کس کے کٹہرے کے اندر کھڑا ہوں، نہ یہ جذبہ کہ کل میں نے قیامت کے دن بھی اسی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جتنی توجہ سے آج انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سیکھ لے گا، نمازیں پڑھے گا، اس قدر زیادہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا۔ نماز تو انسان کو سکھاتی ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اذان سکھاتی ہے کہ اللہ کی قیامت کا بھی اعلان ہونے والا ہے، جس میں اللہ کی عدالت کے کٹہرے کے اندر سارے انسان جمع ہونے والے ہیں۔ ایسے نمازی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا، اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے ہیں، کچھ لوگ بڑے بڑے ڈاکے ڈالتے ہیں، کچھ روپے اور پیسے کے چور ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں کروڑوں اور اربوں کے ڈاکو ہوتے ہیں، اور کچھ زمینوں اور جائیدادوں کے قزاق ہوتے ہیں، کچھ راستوں میں بیٹھ کے لوٹنے والے ہوتے ہیں۔ اسوأ الناس سرقة، سارے ڈاکوؤں سارے چوروں میں سے آپ نے کہا بدترین چور وہ ہوتا ہے الذی یسرق من صلاته، جو نماز چور ہوتا ہے، نماز کی چوری کرتا ہے، نماز کے اندر چوری۔ قالوا وکیف یسرق من صلاتی، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی چوری کیا ہوتی ہے؟ وہ کیسے نماز کی چوری کر سکتا ہے؟ کچھ چور تو وہ ہیں جو کچھ نمازیں پڑھتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں، ان کا تو تذکرہ ہی نہیں، یہ تو نمازیوں میں شمار ہوتے ہی نہیں۔ بات ان کی ہو رہی ہے جو ساری نمازیں پڑھتے ہیں، جو کچھ پڑھیں اور کچھ چھوڑ دیں، وہ تو نمازیوں میں شمار ہی نہیں ہوتے، ان کا تذکرہ نہیں۔ ان کو کیا ملنے والا ہے، ان کی کیا سزا ہے، یہ تو الگ داستان ہے۔ کیف یسرق من صلاته، اے اللہ کے رسول نماز کی چوری کیا ہوتی ہے؟ کہا لا یتم رکوعها ولا سجودها ولا خشوعها، نہ رکوع پورا کرتا ہے، نہ سجدہ پورا کرتا ہے، اور نہ اس کے دل کی توجہ ہی اللہ کی طرف پوری ہوتی ہے۔ رکوع اتنی جلدی کہ رکوع جانے سے پہلے اٹھنے کی فکر ہے، اٹھا ہے تو اتنی جلدی کہ پتہ ہی نہیں چلا رکوع کے بعد کیا پڑھنا ہے، اور جھٹ سے سجدے کے اندر چلا گیا ہے۔ سجدے کی ابھی تیسری تسبیح پوری نہیں ہوئی کہ سجدے سے جان چھڑائی، ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھا اور دوسرے سجدے میں ٹکر مار دی، اور دوسرے سے بھی فارغ نہیں ہوا کہ دوسری رکعت کی اسے فکر لاحق ہو گئی۔ نماز پڑھنے سے زیادہ اسے یہ فکر ہے کہ میں نماز سے جان کیسے چھڑاؤں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے زیادہ یہ فکر ہے کہ امام سلام کب پھیرے گا، مسجد میں آنے سے زیادہ اسے یہ فکر ہے کہ مسجد سے جان کب چھوٹے گی۔ یہ نماز چور لوگ ہیں، نماز چور۔ الذی یسرق من صلاته، آپ ارشاد فرماتے ہیں اسوأ الناس سرقہ، ایسا انسان عام چوروں سے بھی اللہ کو بدترین چور لگتا ہے۔ ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں جن کی ایک یہ کیٹیگری ہے کہ نماز کے اندر ان کی کیفیت، نماز ادا کرنے کا انداز، اور نماز کے اندر ان کے انداز کو آپ نے کہا ان کی نماز نہیں ہوتی، کوے کی ٹھونگیں ہوتی ہیں، منافقانہ نماز ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق الذی یجلس ینتظر الصلاۃ، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھا رہتا ہے، اذان سنتا ہے، نہیں آتا ہے، وقت جانے لگتا ہے، آ جاتا ہے، ینقر کنقرۃ الغراب او کنقرۃ الغراب او کنقرۃ الغراب، کوے کی طرح ٹھونگے مار مار کے، یوں آپ نے کہا 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ سجدے تو 4 رکعت والی نماز میں 8 ہوتے ہیں، آپ نے کہا 4 ٹھونگے مارتا ہے، یعنی وہ 8 سجدے اتنے چھوٹے چھوٹے کرتا ہے جیسے کوے کی 4 ٹھونگے ہوتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ نماز نہیں ہوتی، اس نماز کو منافقت کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ منافقت کی نماز ہوتی ہے، منافقوں والی نماز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسری قسم ایسے نمازیوں کی بھی ہوتی ہے جو نماز پڑھتے ہیں، آرام سے پڑھتے ہیں،
تسلی سے پڑھتے ہیں لیکن سنت کے مطابق ادا نہیں کرتے، جلدی جلدی سنت کے مطابق ادا نہیں کرتے، نہ یہ فکر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، اس میں غور کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، آپ علیہ السلام کس خوبصورت انداز سے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرتے تھے، کیسے تشہد میں بیٹھتے تھے، کیسے سجدے کرتے تھے، کسی چیز کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسجد نبوی ہے، امام کائنات بیٹھے ہیں، جاء رجل، ایک آدمی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور کچھ جلدی جلدی پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تو نے تو نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ دوبارہ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، آپ پھر کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ تیسری مرتبہ پڑھتا ہے، آپ پھر تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ تو ٹھونگے مار رہا تھا، شریعت اسے نماز کہتی ہی نہیں جو سنت کے خلاف ہو، اللہ اسے نماز مانتے ہی نہیں جو سنت کے خلاف ہو۔ ایک چوتھی قسم ہے نمازیوں کی، نماز پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، اونچی آواز سے آمین بھی کہتے ہیں اور خوبصورت داڑیاں بھی رکھتے ہیں، اچھے انداز سے وضو بھی کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلا پھیلا کے اللہ کے حضور دعائیں بھی مانگتے ہیں، 15 منٹ کی لمبی لمبی نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اس کا ثواب اس کے کھاتے میں 0 لکھا جاتا ہے، اور اس کا ثواب اس کے کسی محلے دار کو، اس کے کسی ساتھی کو، اس کے کسی پڑوسی کو، اس کے محلے کے غریب انسان کو، اس کے محلے کے کسی یتیم بچے کو، اس کے محلے یا اس کے شہر کے کسی مظلوم انسان کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ وہ نمازی ہوتے ہیں جو نماز کو تسلی سے پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق بھی پڑھتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، آنسو بھی لاتے ہیں، سارا ہی کچھ کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد پھر ظلم بھی کرتے ہیں، دھوکے بھی دیتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں۔ ان کے چہروں سے ایسے لگتا ہے فرشتوں جیسے انسان ہوں گے، لیکن ان کے ضمیر شیطانوں سے برے ہوتے ہیں، ان کی زبانیں شہد سے میٹھی ہوتی ہیں اور ان کا کردار بھیڑیوں کی طرح درندے سے گزرا ہوا ہوتا ہے، ان کے چہرے پہ معصومیت کی جھلک ہوتی ہے اور ان کے کردار کے اندر شیطنت اور فرعونیت ہی چھائی ہوتی ہے۔ ایسے نمازیوں کے بارے میں امام کائنات کہتے ہیں اتدرون من المفلس، جانتے ہو غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، غریب ہمارے نزدیک وہ ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ آپ نے کہا اسے غریب کہتے ہو؟ نہیں، میری امت کا غریب انسان یہ نہیں، میں اس کی وضاحت میں کہتا ہوں، یہ اس لیے غریب نہیں کہ آج اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے تو کل کو وہ امیر ہو سکتا ہے، آج اس کے پاس روپیہ اور پیسہ بھی نہیں تو کل اس کے گھر کے اندر دولت کی ریل پیل یقیناً ہو سکتی ہے۔ آپ نے کہا یہ غریب نہیں، اس کے امیر ہونے کے چانسز ہیں، یہ امیر ہو سکتا ہے، اس کے پاس مہلت ہے۔ اصل غریب تو وہ انسان ہے من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ وصدقۃ وصیام، جو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا نمازیں لے کر آئے گا۔ نمازیں وہی ہوتی ہیں جو سنت کے مطابق ہوں، اس نے سنت کے مطابق نمازیں پڑھی ہوں گی۔ شریعت کے نزدیک نماز وہی ہوتی ہے جس کے اندر خوشی و خضوع ہو، یہ نماز کے اندر اللہ کے سامنے شاید رویا بھی ہوگا، آنسو بھی بہاتا ہوگا، اس نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی اور اس نے روزہ بھی رکھا ہوگا۔ وَيَأْتِي وَقَدْ سَفَكَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، کسی غریب کی بیٹی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کے بارے میں غلط خبر چھاپی ہوگی، کسی کا مال اور کسی کی دکان، کسی کی جائیداد اور کسی کا پیسہ ہڑپ کر کے کھا گیا ہوگا، کسی پہ کیا ظلم۔ نمازیں تو اس کی ہوں گی، مدعی آئیں گے، کہیں گے اللہ یہ نمازی، یہ پرہیزگار انسان تیرے سامنے ہاتھ باندھتا تھا،
ہمارے اوپر ہاتھ اٹھاتا تھا، تیرے سامنے روتا تھا، ہمارے اوپر ہماری مفلسی کے اوپر ہنسا کرتا تھا، تیرے سامنے خون کے آنسو بہاتا تھا اور ہمارے خون کے قطرے چوس چوس کے اپنی زندگی کو بسر کیا کرتا تھا۔ اللہ تیری عدالت میں ہمیں انصاف تو ملنا چاہیے۔ اللہ کہیں گے اچھا آج پیسے تو نہیں ہیں، دولت بھی نہیں ہے، منصب بھی نہیں ہے، اس کی نمازیں ہیں، نمازیں ہفتے کی نمازیں، سال کی نمازیں یہ پڑھتا رہا ہے، اے غریب لوگوں اس کی نمازوں کا ثواب میں تمہیں دے دیتا۔ آج اللہ کی عدالت ہے، یہ بھی نمازی ہوتے ہیں، ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں، نمازیں وہ پڑھتے ہیں، ثواب کوئی اور لے جاتا ہے، کیونکہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں، حقوق العباد کا، اپنے پڑوسیوں کا، غریبوں کا، والدین کا، اپنی خالاؤں کا، اپنے چچاؤں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے بیٹوں کا، اپنے عزیزوں کا، اپنے محلہ داروں کا، اپنے شہر والوں کا لحاظ نہیں کرتے، پاک نہیں کرتے۔ جس خلوص سے نماز پڑھتے ہیں اس سے زیادہ خلوص کے ساتھ ان کے اوپر ظلم ڈھانے سے ذرہ نہیں جھجکتے ہیں، ذرہ نہیں شرماتے ہیں۔ ایسے نمازی وہ لوگ ہیں کہ نماز وہ پڑھیں گے، ثواب ان کو مل جائے گا جن کے اوپر ظلم ڈھاتے رہے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان نمازیوں میں سے نہ بنائے، ان نمازیوں میں شامل فرمائے جن کی ایک ایک نماز کا اللہ ان کو حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔